بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضلت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق سبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، خداوند متعال آپ تمام حضرات کی باتوں کو قبول فرمائے اور بہترین توفیقات عنایت فرمائے اور ہم سب کی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی مغفرت فرمائے اور میدان قیامت میں آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے یہ روایت نقل فرمائی کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت ہے امام رضا سے، اور امام رضا نے یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، روایت معتبر. پیغمبر وعدے کہ میں قیامت کے دن 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا. میدان قیامت میں 4 لوگوں کی شکایت کروں گا، گرچہ یہ 4 لوگ وہ ہوں جن کے گناہیں ساری دنیا کی گناہوں کے برابر ہوں. اگر یہ تمام ساکنان زمین کے گناہیں لے کر کے بھی آئیں گے، اپنی گناہیں نہیں، زمین پر بسنے والے جتنے لوگ ہیں
اگر اتنی بھی گناہیں لے کر کے آئیں گے تب بھی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں ان کو سفارش کر کے گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے نجات دلا کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے، یعنی جو گناہیں لے کر کے آئے ہیں میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا، خدا سے التجا کروں گا، ان کی سفارش کروں گا، میری سفارش کے بنا پر خدا بند عالم ان کی گناہوں کو بخش دے گا، ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ چار لوگ کون ہیں؟ آیا ہم ان چار لوگوں میں شامل ہونا چاہتے یا نہیں ہونا چاہتے؟ یہ چار افراد کون ہیں کہ جن کی تمام گناہوں کے باوجود پیغمبر شفاعت کریں گے اور یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ البتہ اس طرح کی روایتیں کا مفہوم یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یہ مفہوم یہ نہیں ہے۔ یعنی اگر گناہیں ہو گئی ہیں تب بھی میں معاف کرا دیں کہ تم کو گناہ کرنے کا میں لائسنس دے رہا ہوں کہ جتنی دل چاہے تم گناہ کرتے رہو۔ گناہ ہو جانا الگ مسئلہ ہے اور جان بوجھ کر کے گناہ انجام دینا الگ مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں گناہیں انجام نہ دی ہوں۔ اگر ہم واقعاً کبھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے خود اعمال کا جائزہ لیں تو ہم نے صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی گناہیں کی ہیں، اور جو بھی گناہیں ہم کر رہے ہیں یہ گناہ لکھی جا رہی ہے۔ ہماری ایک گناہ بھی اللہ کے رجسٹر سے غائب نہیں ہے۔ یہاں تک اگر ہم نے کسی مرد مومن کے دیکھ کر کے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لائی جس سے اس کی ہنسی اڑائی جاتی تھی، اس کی توہین ہوتی تھی، اس کا مسخرہ ہوتا تھا، تو یہ ہمارے لبوں کی حرکت بھی لکھی جائے گی۔ ہم نے کسی کی طرف بلا وجہ آنکھوں سے اشارہ کیا تو یہ آنکھوں کا اشارہ بھی لکھا جائے گا۔ ہم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کسی کی طرف کہ اس کو مار دو، اس کو دھکا دے دو، ہم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، خالی ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اس کو مارو، یہ ہمارے ہاتھوں کا اشارہ بھی گناہ ہے اور لکھا جائے گا۔ اگر اس اعتبار سے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو نامعلوم زندگی میں تو بڑی بات ہے، روزانہ نامعلوم کتنی گناہیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ متوجہ نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور ان گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے عبادت کا ذائقہ چھن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں تو آپ کو کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، شربت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور ایک بات آپ کھانا تو کھا رہے ہیں، پیٹ تو بھر رہا ہے، لیکن آپ کو کھانے کا ذائقہ یا مزہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنا مزہ محسوس ہونا چاہیے اتنا مزہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال ہماری عبادتوں کی ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز پڑھنے میں ہم کو وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی جو کربلا والوں کو محسوس ہوتی تھی، وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اصحاب ائمہ معصومین کو محسوس ہوتی تھی۔ ائمہ معصومین نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے
تو نہ معلوم کتنی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دہراتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، نہ معلوم کتنی دیر تک دعائیں پڑھتے رہتے تھے. تو لذت محسوس ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ ائمہ معصومین کے اصحاب نہ معلوم کتنی دیر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کی روحیں گناہوں سے پاک تھیں، تو ان کی روح کو ان کی فکر کو عبادتوں کی لذتوں کا مزہ ملتا تھا. آج ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مجلسیں بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن اب وہ نہ اذان میں وہ مزہ ہے، نہ نماز میں وہ مزہ ہے، نہ دعاؤں میں وہ مزہ ہے. ایک زمانہ وہ تھا ہم لوگ دعائے کمیل پڑھتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد گریے کی فضا ایسی ہوتی تھی حضرت کوئی مصائب امام حسین پڑھ رہا ہو. ایک دعائے کمیل میں گریے کا ماحول ہوتا تھا. ایک دعا رتبہ پڑھتے تھے، امام کو یاد کرتے تھے تو دعا ختم ہوتے ہوتے آنکھوں تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. وہ بھی دور تھا. آج دعا کمال بھی ختم ہو جاتی، دعا ابو حمزہ بھی ختم ہو جاتی ہے، دعا نطبہ بھی ختم ہو جاتی ہے. آنکھوں سے آنسو گرنا تو درکنار آنکھیں بھیگتی تک نہیں ہے. دعا نطبہ تو ہو رہی ہے، شب جمعہ دعا کمال بھی ہو رہی ہے. نہ پڑھنے والے کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، نہ سننے والے کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، آنسو گرنا تو درکنار ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری گناہوں نے ہم سے مناجات کی لذت چھین لی ہے. اور ان گناہوں میں بڑی گناہ کیا ہے؟ ہم کو احساس بھی نہیں رہا. پلیز یہ نماز جمعہ کا خطبہ ہے، اس کی سنجیدگی کو اپنے یہاں پر آپ حضرات برقرار رکھیے. کیا کہتے ہیں، آپ کے جذبات قابل قدر ہیں، لیکن جمعے کا احترام، جمعے کا تقدس وہ بھی ایک بنا کے اوپر جہاں پر باقی وہ سارے رہنا چاہیے. جب اگر ہوتا نہیں ہو رہا. اسی بنا پر آج مسجدوں سے رونقیں گزر گئی ہیں. کل ہمارے کیا نمازیں ہوتی تھی، ہم نے بھی ایسی نمازیں علماء کے پیچھے پڑھی ہیں کہ سورہ تمام ہوتے ہوتے آنکھیں بھیگ جاتی تھی. رکوع میں جاتے جاتے بعد خشیت طاری ہو جاتی تھی. اب پتہ بھی نہیں چلتا مصلی پہ کھڑے ہیں یا بازار میں کھڑے ہیں. گناہوں کا اثر ہے، حرام غذاؤں کا اثر ہے، اور ان میں سب سے بدتر بات یہ ہے کہ اس بیماری کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ کہ روایت فرماتے، دیکھو ایک تیز دھار چاقو، اگر تیز دھار چاقو کو کسی گوشت پر کاٹا جائے، لگایا جائے تو کیسے وہ گوشت کٹ جاتا ہے؟ کہ تیز دھار چاقو کا اثر جتنا نرم گوشت پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک گناہ کا اثر انسان کے دل و دماغ اور روح پر ہوتا ہے. اس پر آپ غور کریں کہ چاقو جب گوشت پہ لگتا ہے تو گوشت کے کٹنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ سے کم کا وقت لگتا ہے.
لیکن اس زخم کو بھرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زخم 1 منٹ سے کم کے وقفے میں ہو جاتا ہے، لیکن اس زخم کو بھرنے میں مدتوں لگ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کو 40 دن تک لذت مناجات سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر کبھی ہمارے پاس یہ نوبت آ جائے، ہمارا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، دعائیں پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے ہوئے سیدھا راستہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، محمد آل محمد پر درود و سلام نازل کریں، اور ان کی عظمتوں کا واسطہ دے کر کے اپنی گناہوں کی رو رو کر کے مغفرت کی دعا کریں، اور اس وقت تک دعا کرتے رہیں جب تک یہ حالت واپس نہ آ جائے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، خدا خیر الغافرین ہے، خدا سے بڑھ کر کے اپنے بندوں پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور خدا بند عالم اپنے اس بندے کو نہایت زیادہ پسند کرتا ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ خدا اس بندے کو عزیز رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ وہ شخص جو رات کی تاریکی میں اور خاص کر روایت میں کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ نوجوان ہے جو نوجوانی میں اپنی گناہوں کی توبہ کرے۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ وہ جوان جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جب ایک نوجوان نماز شب کے لیے اٹھتا ہے اور نرم بستر چھوڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور نیند کا جھونکا آتا ہے، کبھی داہنے گرتا ہے، کبھی خدا ملائکہ دیکھو میں نے نماز واجب نہیں کی ہے، یہ میری محبت کی خاطر میری بارگاہ میں تم گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ امام رضا صلوات اللہ سلام علیہ اپنے اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں 4 آدمیوں کی شفاعت کروں گا، گرچہ یہ 4 افراد ساری زمین کے گناہ لے کر کیوں نہ آئیں۔ ایک معین لأہل بیتی، جو میرے اہل بیت کے ساتھ تعاون کرے۔ 2 والقاضی لو حوائجہم، اور وہ جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو ان کی مدد کرے، اور 2 وہ آدمی جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اہل بیت یعنی سادات، چاہنے والے، امام صادق صلوات اللہ سلام علیہ خدمت اقدس میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہ مولا میں ہر سال یہاں آتا ہوں مدینے، یہاں وہاں ٹھہر جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک گھر خرید لوں تاکہ اپنے گھر میں آ کر کے یہاں رہوں، اور لوگوں کو زحمت اٹھانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے۔ اس نے امام کی خدمت میں پیسے نکال دیے، مولا یہ پیسے ہیں، آپ ایک گھر میں لے خرید لیجئے۔ آئندہ سال واپس آیا، امام سے پوچھ تو سکتا نہیں تھا کہ گھر خریدا یا نہیں خریدا۔ امام نے خود فرمایا میں نے تمہارے پیسے سے گھر خرید دیا ہے،
اور یہ اس کے ڈاکومنٹ ہے، سند ہے. وہ سند امام اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دی تھی، یہ گھر تمہارے نام ہے. اور اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ایک طرف امیر المومنین علیہ السلام کا گھر ہے، ایک طرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر ہے. ایک طرف امام حسن حسین کا گھر ہے. یعنی پنجتن پاک کی کالونی میں نے تمہارے لیے گھر خرید کے دے دیا. وہ بہت خوش، ایسا گھر کہاں خوش قسمت مل جائے کہ پنجتن پاک کی کالونی میں مجھے گھر ملے اور مجھے رہنے کو ملے. اتنی بڑی سعادت کیا ہوگی کہ یہ ڈاکومنٹ لے لو. کہ مولا کیا ہے؟ کہا تم یہاں سے چلے گئے تھے، تم تو سال میں ایک مرتبہ آتے، لیکن میں نے دیکھا مدینے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کچھ فرزند ہیں، کچھ بچے، کچھ اولاد ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے. کچھ سادات ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے. میں نے تمہارے پیسے سے جناب زہرا کے فرزندوں کو، اہل بیت کے فرزندوں کو گھر خرید کر کے دے دیا، اور اس کے بدلے میں تم کو یہ جنت کے گھر کا ڈاکومنٹ دے رہا ہوں. میں اس کے بدلے میں تم کو یہ جنت کے گھر کا ڈاکومنٹ دے رہا، یہ لے لو، جب مرنا تو اپنے ساتھ لے کے جانا. راوی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے لوگوں سے کہا میں ابھی مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ گھر اسی وقت ملے گا جو سہم سادات سے نہ دیا جائے. سہم سادات سے دیا تو کیا دیا؟ وہ گھر جو اپنے پیسے سے کسی مرد مومن کو دلایا جائے وہ. ورنہ سہم امام و سہم سادات سے آپ دیں گے تو امام کا پیسہ ہے، ثواب امام کو ملے گا، آپ کو تھوڑی ملے گا. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، ہم اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی سہم سادات سے، سہم امام سے. کسی کو 10 روپے کی دوا دلانا چاہتے ہیں وہ بھی سہم امام سے. لوگ فون کرتے ہیں میں اجازت دے دیے سہم امام کی، جیب میں رکھ لیتے ہیں. غریب آیا تو دے دیا، فقیر آیا تو دے دیا، سارا حساب کتاب سہم امام سے. نام کس کا؟ سیٹھ صاحب کا. یہ امانت داری ہے بھائی، جس کا پیسہ اس کا نام لو نا بھائی. لیکن ہمارا مزاج الگ ہے، ہم اہل بیت کو چاہتے تو ضرور ہے لیکن لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں. مولانا ابن حسن صاحب نونہروی بزرگ مرتبہ عالم دین تھے، مجتہدین کے استاد تھے. وہ مسجد جب پڑھتے تھے کہنے لگے ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم، جہاں وہ وہاں ہم. جب عمل کرنے کی بات آتی ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. جب جنت کی بات آتی ہے تو جہاں وہ وہاں ہم، اور جب عمل کرنے کی بات آتی ہے کہاں وہ کہاں ہم. تو اہل بیت کے دور کے اس کے بعد والمحب لہم، اور وہ شخص جو اہل بیت کو اپنے دل سے، اپنے زبان سے چاہے. اور چوتھے وہ شخص جو ہاتھوں سے ان کا دفاع کرے. ہر وہ شخص، امام فرمایا اگر کوئی شخص اہل بیت کے فرد کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے، دل و زبان سے ان کو چاہ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کا دفاع کر رہا ہے، تو پیغمبر فرماتے میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، چاہے وہ دنیا بھر کے گناہ لے کر کیوں نہ آئے. اس فطور زمین پر،
آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کہکشانوں کے درمیان گلیکسی کے درمیان اگر کوئی فرد 100% یقینی طور پر اہل بیت کی فرد ہے تو حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ سلام علیہ ان سے زیادہ قریب تر، نزدیک تر، یقینی تر، معتبر تر کوئی بھی اس وقت روئے زمین پر اہل بیت کی فرد نہیں ہے۔ وہ اکیلے وہ ہیں کہ جن کا سلسلہ معصوموں سے ہوتا ہوا رسول اللہ تک پہنچتا ہے، جن کے سلسلہ نسب میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، جو صورت میں، سیرت میں، شکل میں، انداز میں رسول خدا کی تصویر ہے۔ تو سب سے عظیم فرد امام وقت کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص میدان قیامت میں اپنی تمام گناہوں کے باوجود رسول اللہ کی شفاعت چاہتا ہے تو اس کو کم سے کم روزانہ امام وقت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے دل سے ان کو چاہنا چاہیے۔ اگر آج ہماری اولاد ہے اور باہر چلی گئی ہے یا سفر پر گئی ہے، گرمی کی چھٹیاں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو وطن بھیج دیا ہے 2 دن سفر میں رہنے، اگر 3-4 دن کے اندر ان کے گھر پہنچنے کے بعد فون نہ آئے، خیریت سے پہنچے یا نہیں پہنچے، تو دل بے چین ہوتا نہیں بے چین ہوتا؟ کہ موبائل لے کے گئے تھے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی، چارجر مل نہیں رہا ہے، گاؤں میں نیٹ ورک آ نہیں رہا ہے، بجلی فیل ہو گئی ہے، تو کیسے کیسے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر والوں کا فون نہیں لگ رہا ہے تو گاؤں میں، شہر میں جہاں دوسرے لوگ ہیں ان کو فون لگاتے نہیں لگاتے؟ بھئی خبر کرو پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ آج 3 دن ہو گیا کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، موبائل ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، موبائل چوری ہو گیا، لائٹ نہیں آ رہی، چارج نہیں کر سکتے، نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی خبر نہیں، کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ 2 مرتبہ 4 مرتبہ فون پر فون لگاتے نہیں لگتا، تو اغل والوں سے، بغل والوں، اڑوسی پڑوسی سے دوسرے پوچھا خیرات تو دریافت کرو۔ تو ہماری اولاد، ہمارے بال بچے، اگر ان کے بارے میں ہمیں 1 ہفتہ خبر نہ ملے تو ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ آج جناب زہرا کا نور نظر لخت جگر اتنے دنوں سے غائب ہے، کیا کبھی ہمیں اس کی بھی پرواہ ہوئی؟ کیا ان کے فراق میں ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نکلے؟ روز جمعہ آیا، ہم نے دعا ندبہ پڑھی، دعا ندبہ کے بعد ناشتہ کیا، چلے گئے۔ کبھی گوشے میں بیٹھ کر کے خدا سے، پروردگار میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں لیکن اس کو کیوں نہیں دیکھ پاتی جو جان کائنات ہے؟ میرے کانوں میں ہر ایک کی آوازیں آ رہی ہیں، میں کتنا بد نصیب ہوں، گناہگاروں کی آواز سن رہا ہوں، لیکن معصوم کی آواز سننے سے میں ترس رہا ہوں۔ کوئی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے بے خبر ہو کر کے اکیلے گوشے میں بیٹھ کر کے زہرا کے لال کی غیبت پر آنسو بہائے، ان کے درد کو محسوس کرے، ان کی تکلیفوں کو محسوس کریں؟ کبھی آپ نے اس باپ کا درد محسوس کیا ہے کہ جو سارے اختیارات کے باوجود اپنے بچوں کو مار کھاتا ہوا دیکھے، لوگ اس کو ترس ترس کے ماریں اور وہ کھڑا ہو کے دیکھ کر کے بچوں کو بچا نہ سکتا ہو؟ اس باپ کی کسی کی تکلیف کو محسوس ہوا؟ کسی کو؟ وہ لوگ اس کی اولاد کو یتیم سمجھ کر کے تماچے لگائیں،
اس کا خون بہائیں، اس کے خون سے زمین کو رنگین کریں، اور وہ باپ سارے اختیار رکھنے کے باوجود، مصلحت کے باوجود آپ درمیان میں آ نہ سکتا ہو، اس کے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر یہ تکلیف ہے، کوئی ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار یہ غیبت کب تک چلے گی؟ یہ امام سے محرومی ہم کو کب تک ملے گی؟ ہم سب کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس طرح سے بے چین ہوتے تھے ان کو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں۔ امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ یہ امام باقر علیہ السلام کی دونوں کے اماموں سے روایت ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں کی خدمت میں ایک بوڑھا شخص آیا، 90 برس کا تھا یا 100 برس کا تھا، عصا لے کے چلتا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، بھویں آ گئی تھی، کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا، دھیرے دھیرے سہارا لیتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگ کمرے بھرے ہوئے تھے، اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، قریب آیا اور امام کو دیکھ کر کے رونے لگا، کہ اتنا رویا کہ پوری مجلس رونے لگی۔ امام کو دیکھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، روتا جاتا، اتنا رو رہا تھا کہ اس کے رونے سے ساری مجلس گریے میں تبدیل ہو گئی۔ امام نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم اتنی بے چینی سے، بے دردی سے تڑپ کر کے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابن رسول اللہ میں نہ روؤں تو کیا کروں، اتنی عمر ہو گئی میں مرنے کے قریب ہوں، امید لگاتا ہوں آج آپ کے دن واپس آئیں گے، کل آپ کے دن واپس آئیں گے، پرسوں آپ کے دن واپس آئیں گے، لیکن میں جب آپ کو دیکھتا ہوں کبھی قید میں، کبھی مصیبت میں، کبھی تکلیف میں دیکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں کو دیکھتا ہوں وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اپنا رسول اللہ کبھی آپ کے بھی اچھے دن آئیں گے؟ کبھی میں آپ کی بھی حکومت دیکھوں گا؟ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کبھی قید میں ہیں، کبھی تکلیف میں ہیں، کبھی مصیبت میں ہیں، کبھی قتل کیے جا رہے ہیں، کبھی مارے جا رہے ہیں، روزانہ آپ کی نئی مصیبت ہے، اور آپ کے دشمن آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مولا کیا میں سے مر جاؤں گا اور آپ کا دن نہیں دیکھوں گا؟ کہتے امام اٹھے، اس کے سراہانے گئے، اپنی آستین سے اس کے آنسوں کو پوچھا، پیشانی کو پوچھا کہ دیکھو یہ جو جذبہ تمہارے میں ہے نا، جو ہمارے لیے تم تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، بے چین ہو رہے ہو نا، دو صورتحال ہوگی، یا تم زندہ رہو گے اور اپنی آنکھوں سے ہمارا اقتدار، ہماری حکومت دیکھو گے اور ہمارے ساتھ رہو گے، اور اگر تم اس وقت آنے سے پہلے مر گئے تو یاد رکھو میدان قیامت میں تم ہمارے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ کہ مولا پھر فرمائے، مولا نے بات پھر دہرائی، خوش ہو گیا کہ مولا مجھے پڑھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو امام نے فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ کوئی ہے جو اس امام میں مظلوم کی مظلومیت پر آنسو بہائے؟ کوئی ہے جو اس امام میں تنہا کی مظلومیت پر آنسو بہائے؟ کوئی ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس امام کے ظہور کے لیے دعا کرے؟ کوئی ہے جو اس امام کی خاطر دو قدم آگے بڑھائے اور آواز دے کبھی زہرا کا لال واپس آئے؟ خدا توفیق دعا کریں
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں امام وقت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔